نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے قابل صد احترام محترم عزیز و دوستو اور بزرگوں، دین اسلام کے 3 بنیادی عقائد ہیں، یعنی کوئی بھی انسان اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ 3 عقیدوں پر زندگی نہ گزارے۔ نمبر 1، اللہ ایک ہے، یعنی اللہ کی توحید کا اقرار کرنا، اس کی ذات میں، صفات میں، طاقت میں، قدرت میں، قوت میں اس کا کوئی بھی شریک نہ ہے، نہ تھا، نہ ہی قیامت تک ہو سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اب قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ تیسرے نمبر پر اس جہان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک جہان اور بھی بنایا ہے جسے یوم آخرت کہا جاتا ہے، جہاں انسان اس دنیا میں کرنے والے اپنے اچھے برے اعمال کا حساب دے گا، اور جو انسان جیسا کر کے جائے گا ویسے ہی وہاں اس کو بھرنا پڑے گا۔ میرے محترم عزیزوں، عقل میری اور آپ کی یہ بات کہتی ہے کہ دنیا میں جو کوئی بھی انسان اچھے کام کرے، نیکی کے راستے پر چلے، اپنی نفسانی خواہشات کو اللہ کے حکم کے آگے قربان کر دے، اسے انعام ملنا چاہیے۔ اور جو کوئی انسان دنیا میں اپنی منمانی پر چلے، اپنی نفسانی خواہشات پر چلے اور اپنی فرمایا چاہتوں کو اللہ کی چاہتوں پر قربان نہ کرے، اسے سزا ملنی چاہیے۔ اس لیے میرے دوستو اور بزرگوں، یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرا محبوب وما جعلنا لرجل من قبلك الخلد، آپ سے پہلے بھی ہم نے دنیا میں کسی کو ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنایا، یہ دنیا تو سب کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اور کہاں جانا ہے؟ جس دن اللہ تبارک و تعالی کے سامنے حاضری ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ نے خود فرمایا واتقوا، اور انچوڑ لائن والوں ڈرو، کس سے؟ یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈرو کہ جس دن تم اللہ کے سامنے آؤ گے، اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ کے روبرو کھڑے ہوگے، اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا تم سے حساب کرے گا، اور اسی دن میری اور آپ کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہوگا۔ آج معاملہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ یار مر کے دوبارہ زندہ ہونا، پھر اللہ کے سامنے آنا، پھر جنت جہنم، یہ ایک میدان ہوگا، یا جنت یا جہنم، پل صراط، میزان، کیسی کیسی مولوی باتیں کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہماری مثال ایسی ہے جیسے کہ انڈے کے اندر مرغی کا بچہ ہوتا ہے۔ ایک انڈے کے چھلکے میں مرغی کا بچہ ہو، اب اسے چھلکے میں سے نکلنے سے پہلے کوئی الحاق کرے، اس کے کان کے اندر یہ بات ڈالے کہ بھائی دیکھ تب تو باہر نکلے گا ایک 6 فٹ کا انسان نظر آئے گا، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں، اونچے اونچے درخت، پہاڑ، دریا، سمندر نظر آئیں گے۔ اب وہ مرغی کا بچہ اپنے چھلکے میں نظر ڈالے گا، کہے گا بھائی ہوں گے لیکن مجھے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ بعین ہی اسی طرح میرے دوستوں، میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے موقع پر گئے، جنت کو دیکھا، اس کا مہکنا، مرغداریں، آبشاریں، بہاریں دیکھی، جنت کو، اس کا دہکنا، اس کے سانپ، بچھو، آگ کو دیکھا، اور آ کر امت کو ڈرایا کہ لوگوں نیکی کے راستے پر آ جاؤ، اللہ جنت دے گا، اور برائی سے بچو ورنہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا۔ تو میرے دوستو اور بزرگوں، اگر مان لیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ جس طرح مرغی کا بچہ انڈے کے چھلکے سے باہر نکلتے ہی سب سے پہلے 6 فٹ کا آدمی دیکھتا ہے، اسی طرح نہ ماننے والا جب قبر میں اترے گا تو اترتے ہی ساری حقیقت اس کے سامنے آ جائے گی۔ میرے محترم عزیز و دوستو اور بزرگوں، دنیا کا ایک نظام ہے کہ اگر کوئی بچہ ہونہار ہو، اپنے آپ کو کامیاب کروانا چاہتے ہو، معاشرے میں اپنا کوئی مقام بنانا چاہتا ہو، اس بچے کے جب امتحانات ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بچہ اپنی تمام مصروفیات کو ختم کر دیتا ہے، یاروں دوستوں سے ملنا بند، گھر کے اندر جو لہو لعب کی چیزیں ہیں اسے دیکھنا اور سننا بند، اور رشتہ داروں سے تعلقات بند، سیر و تفریح بند، حتیٰ کہ ماں باپ کو بھی کہتا ہے کہ امی ابو مجھے زیادہ پریشان یا ڈسٹرب نہ کریں، میں اپنے امتحان کی تیاری کر رہا ہوں، کیونکہ وہ اس بات کو جانتا ہے کہ جب میں محنت کر کے پڑھوں گا تو مجھے اچھے نمبروں سے کامیابی ملے گی اور معاشرے میں میرا ایک اعلیٰ مقام بن جائے گا۔ میرے محترم عزیزوں، اس کے بعد اس بچے کا امتحان ہوتا ہے، ایک پرچہ ہوتا ہے اے پرچہ، ایک ہوتا ہے بی پرچہ، یا دوسری طرح یوں سمجھ لیجئے کہ ایک اس کا ششمائی ہوتا ہے، ایک سالانہ امتحان ہوتا ہے، اور دونوں امتحانوں میں اچھا نمبر لینے والے ہی بچے کے گریڈ کو بہتر بنا کر آگے لایا جاتا ہے۔ اس مثال کو سامنے رکھ کر یہ سمجھے میرے دوستوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا میں تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ اب مجھے اور آپ کو اپنی خواہشات کو اللہ کی چاہتوں پہ قربان کرنا ہے، مجھے اور آپ کو گناہوں سے بچ کر نیکی پر آنا ہے، مجھے اور آپ کو ظلم چھوڑ کر جو ہے وہ فرمایا کہ مظلوم کا ساتھ دینا ہے، مجھے اور آپ کو حرام چھوڑ کے حلال کھانا ہے، عورتوں کو بے پردگی
چھوڑ کے باپردہ باحیا بننا ہے، نوجوانوں کو اپنے چہروں پر سنت رسول سجانی ہے، نامحرم سے اپنی آنکھوں کو بچانا ہے۔ جس طرح بچہ امتحان کے دنوں میں کچھ پابندیاں کرتا ہے، اس طرح مجھے اور آپ کو بھی دنیا کی اس تھوڑی سی چھوٹی سی زندگی میں کچھ پابندیاں کرنی ہے۔ اس کے بعد ہمارے امتحان کا دن آئے گا۔ پہلا امتحان کب ہوگا؟ جب میں اور آپ قبر کے اندر اتارے جائیں گے۔ میں قربان جاؤں میرے رب کے، اور فرمایا جا عیش کر موجاں کر کہ تجھے جو امتحان کا پرچہ دیا جائے گا میں دنیا میں ہی بتا دیتا ہوں کہ قبر میں تجھ سے 3 سوال کیے جائیں گے۔ ششمائی امتحان ہے، ذرا سا ہلکا ہوگا، فرشتوں کو بھیجوں گا تیرے پاس سوال کرنے کے لیے۔ وہ پوچھیں گے من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ اب جواب وہی دے گا میرے دوستوں جس نے اللہ کو رب مانا ہوگا، جس کا ایمان اور یقین کامل ہوگا، ورنہ بات تو وہی طوطے والی آ جائے گی نا۔ ایک آدمی نے اپنے طوطے کو اللہ 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 کرنا سکھایا، جو کوئی بھی آتا طوطا کہتا اللہ اللہ اللہ، لوگ بڑے خوش ہوتے بھائی اللہ اللہ کرنے والا طوطا ہے۔ ایک دن جو بلی نے جھپٹا مارا تو طوطا کرنے لگا ٹی 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 ٹی۔ مالک نے کہا بڑا عجیب آدمی ہے بھائی، ویسے تو اللہ اللہ کرتا تھا اب ٹی ٹی کرنے لگا۔ تو کسی عقل مند نے کہا کہ بھائی وہ اللہ اس کی زبان پہ تھا، اس کے دل میں نہیں تھا۔ جب اس پر برے حالات آئے تو دل کی بات سامنے آتی ہے۔ آج جس کو اللہ سے محبت ہوگی تو قبر میں خود کہے گا میرا رب اللہ ہے، اور جس کی زبان پہ صرف اللہ اللہ ہوگا وہ قبر میں نہیں کہہ سکے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال کیا جائے گا کہ تیرا نبی کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنتوں کا چاہنے والا ہوگا، جو اللہ کے رسول کے طریقوں پر چلنے والا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ کہے گا میرا جو فرمایا نبی ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر دین کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب میرے دوستو جو دین کا چاہنے والا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو مسواک کا اہتمام کرتا ہے، موت کے وقت فرمایا عزرائیل جو ہے شیطان کو اس سے دور کرتا ہے اور خود اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے مسجدوں کی طرف جاتا ہے نماز کے لیے، اللہ تبارک و تعالی موت کے وقت اس کی زبان سے کلمہ طیبہ کو جاری فرما دیتے ہیں۔ غرض یہ کہ جو کوئی بھی انسان دین کے احکامات پر چل کے جائے گا وہ فوراً کہے گا کہ میرا دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ اور اگر میرے محترم عزیزو دوستو اور بزرگو یہ جواب میں اور آپ نہ دے سکے، ہم نے طوطے کی طرح وہاں فرمایا یہاں وہاں کی باتیں کرنے لگی، تو ایک آواز آئے گی غیب سے فَفَرَشُوهُ مِنَ النَّارِ، اور کھینچو اس کے نیچے سے قبر کی ٹھنڈی مٹی اور اس کے نیچے آگ کا بستر بچھا دو، اس کا کفن کھینچ لو، وَالْبَسُوهُ مِنَ النَّارِ، اور اس کو آگ کا لباس پہنا دو، اور یہ جو فرمایا ٹھنڈک اسے بلاکوں سے محسوس ہو رہی ہے اسے ہٹا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابٌ إِلَى النَّارِ، اور جہنم سے ایک فرمایا آگ کا دروازہ اس کے لیے کھول دو، اور وہ اسی کے اندر ہمیشہ 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 قیامت کے دن تک رہے گا۔ اور میرے محترم عزیزوں اس کی ناکامی کا فیصلہ وہیں سے شروع کر دیا جائے گا۔ تو یہ ششمائی امتحان تھا۔ اب سالانہ امتحان ہے، وفاق المدارس کا ہے، بورڈ کا امتحان ہے، وہاں لینے والے بڑے ہوتے ہیں۔ اب وہ امتحان دوسرا اللہ لے گا۔ اللہ کے سامنے مجھے اور آپ کو یوں کھڑا کیا جائے گا، یہ بالکل یوں، اور اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا، حدیث میں آتا ہے کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5، کہ جب تک 5 باتوں کا جواب نہیں دے گا نا اس وقت قیامت کے دن تو ہل نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا وعن عمرہ فیما ابلاہ، ارے بتا تو صحیح کہ عمر کہاں سے گزار کر آیا، وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور بتائے کہ یہ جوانی جو ہے کہاں کھپا کر آیا، کہاں لٹا کر آیا، کہاں مٹا کر آیا، وعن مالہ، اور یہ جو تیرے پاس مال تھا نا پہلے تو یہ بتا کہ من این اکتسبہ، کہاں سے اس کو کمایا، حلال سے یا حرام سے، اور جب تو نے کما لیا حلال کے ذریعے سے وفیما انفقہ، اب یہ بتا کمانے کے بعد اسے لگایا کہاں ہے، اور پھر بچے گا مولوی بھی نہیں، اللہ تعالیٰ پوچھے گا وماذا عمل فیما علم، ارے بتا کہ اپنے علم پر کیا عمل کر کے آیا۔ ان 5 باتوں کا حساب اللہ تعالیٰ کو دینے کے بعد ہی انسان وہاں سے ہل سکے گا۔ میرے محترم عزیزو دوستو اور بزرگوں پھر معاملہ بڑا عجیب ہے کہ جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں، چھپانے کی کوئی گنجائش نہیں، نظر جھکی ہوئی ہے، آنکھیں بالکل جھکی ہوئی ہیں، اور زبان سے بات کیا نکلے گی، لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن، اتنی ہی بات کرے گا جتنا رب اجازت دے گا، اور بات بھی وقال صوابا پوری پوری سچ بولے گا۔ اس دن میرے دوستو اور بزرگوں ایسا معاملہ ہے کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، آج نبی بھی چپ، ولی بھی چپ، صحابی بھی چپ، تابعی بھی چپ،
بڑے بڑے اولیاء اکرام خاموش کھڑے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہا. جبرائیل امین نے فرمایا کہ جب اللہ کو غصہ آتا ہے تو میرا قد سکڑ کر ایک فرمایا چیونٹی کے برابر ہو جاتا ہے. اللہ ہم جیسے خاکساروں سے جب سوال کرے گا تو کیا معاملہ ہوگا میرے دوستوں. تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو دنیا سے نکال کر ہم اس مقام پر اپنے آپ کو لائیں اور سوچیں وہ معاملہ ہمارے سامنے ہے. اب اللہ تعالیٰ ایک انسان سے کہے گا بول میرا بندہ فلاں گناہ کیوں کیا؟ وہ کہے گا میرے مولا میں نے تو نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا بول یہ کیوں کیا؟ کہنا میں نے نہیں کیا میرے مولا, میں نے تو ایسا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتا میرا بندہ, اور دنیا میں کوئی غلطی خطا ہو جاتی سزا ملنے پر کتنے گواہ آتے؟ کہا 2 گواہ آتے تھے. اللہ فرمائے گا میں منصف ہوں, 4 گواہ تیرے سامنے لاؤں گا اور ایسے لاؤں گا کہ چاروں کا انکار نہیں کر سکے گا. اب تو خاموش ہو جا, تیرے رب کا نمبر ہے بات کرنے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اعمال نامہ کھولیں گے. ووضع الکتاب, اور جب فرمایا میرا اور آپ کا اعمال نامہ کھولا جائے گا فتر المجرمین مشفقین مما فی, اور مجرم لوگ جب اس میں دیکھیں گے تو فرمایا دیکھ کر کہیں گے کہ یہ کیسا ہے, ما لہذا الکتاب, بڑا عجیب اعمال نامہ ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, ارے اس نے تو تنہائی کا عمل نہیں چھوڑا, بھیڑ کا عمل نہیں چھوڑا, چھپ کر کیا ہوا عمل نہیں چھوڑا, کھلے عام کیا ہوا عمل نہیں چھوڑا. ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا, اور جو بھی میں نے کیا میرے سامنے آ گیا. ولا یظلم ربک احدا, اور پھر خود کہے گا میرا رب تو ظلم کرنے والا نہیں ہے. اس کے بعد اللہ فرمائے گا ذرا صبر کر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو بلائے گا, ایک کرامن کاتبین وان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, ہمیشہ ہمیشہ تیرے ساتھ رہے, جو تو کرتا رہا وہ لکھتے رہے لکھتے رہے لکھتے رہے, اور آج تیرے رب کے سامنے لکھے ہوئے کے ساتھ گواہی کے ساتھ پیش ہو رہے ہیں. اور تیسرے نمبر پر تو بڑی زیادتی اور ظلم ہو جائے گا میرے دوستوں اور بزرگوں کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم, آج زبان بند. اب یہ تیرا اپنا ہاتھ بتائے گا کہ کتنی بار حرام کی طرف, نامحرم کی طرف, ظلم اور زیادتی کی طرف بڑھا, کتنی مرتبہ غلط کاموں کی طرف بڑھا. اور تیرے پیر بتائیں گے کہ سینما ہال کتنی بار گیا اور مسجد کتنی بار آیا. تیرے پیر بتائیں گے کہ گندی دنیا دیکھنے کے لیے کتنی بار چلا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو دیکھنے کے لیے کتنی بار چلا. اور چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ اسی زمین کو گواہ بنائے گا. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں, وہ دن بڑا سخت دن ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سویا وہ نہیں ہے جو دنیا سے فرمایا اندر آ کے سو جائے, ارے سویا ہوا تو وہ ہے جو آخرت کی خبر سے بے خبر ہو کے سویا ہے. میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں, وہ دن بڑا سخت. فرمایا ہر نبی اپنی امت کے ساتھ آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بعض فرمایا چغل خور بندروں کی شکل میں, سود کھانے والے خنزیر کی شکل میں, حرام کھانے والوں کو فرمایا منہ سے بدبو آ رہی ہوگی, زکات نہ دینے والوں کی فرمایا حال یہ ہوگا ان کے ہاتھ پیر کاٹ کے ان کو فرمایا پھینک دیا جائے گا, ظلم اور زیادتی کرنے والوں کو اندھا لولا لنگڑا بنا کے چھوڑ دیا جائے گا. یہ اللہ کا نظام ہوگا. بے پردہ عورتوں کو, بال کھلے رکھنے والی عورتوں کو ننگے فرمایا کہ میدان حشر میں فرشتے گھسیٹ کر ان کے بالوں سے لا کر پھینک دیں گے. اور میرے دوستوں بعض ایسے آئیں گے جو معتکفین ہوں گے, جو صائم ہوں گے, جو صلاۃ پڑھنے والے ہوں گے, صدقات خیرات زکات دینے والے ہوں گے, توبہ کرنے والے ہوں گے, غلطی کے بعد نادم اور شرمندہ ہونے والے ہوں گے. تو کون کون غلطی کے بعد نادم اور شرمندہ ہوگا؟ تو جو آئے گا میرے دوستوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ارے آج تیرا رب تیرا ہی تو انتظار کر رہا تھا اور تیرے لیے ہی تو بے چین اور بے قرار تھا. ابھی ذرا سنبھل, ان کا حساب کر لوں جب تک تو ذرا میرے عرش کی چھاؤں میں آ کے کھڑا ہو جا. یہ میرے بندوں کی جگہ ہے. اور اس کے بعد وادخلی جنتی, جنت کو تیرا ٹھکانہ بنا دیا جائے گا. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخرت کا ذکر فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ یا لیت رب محمد لم یخلق محمد, اے کاش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب جو ہے وہ محمد کو پیدا ہی نہ کرتا کہ پھر حساب کا معاملہ بھی دیکھنا ہے. اور میرے دوستوں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ یا لیتنی کنت عصفورا, اے کاش کہ میں کوئی پرندہ ہوتا کہ مرنے کے بعد کوئی حساب نہ ہوتا, کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا کہ گر جاتا ٹوٹ جاتا, کوئی حساب نہ دینا ہوتا. میرے دوستوں قیامت کا دن بڑا سخت ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ عبداللہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن جو ہے وہ اصحاب یمین میں سے بنا دے, یعنی میرا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دے دے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کیا تو تیار ہے قیامت
قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے اگرچہ اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ملے، ارے عبداللہ تو یہ چاہتا ہے کہ جب وہ مر جائے تو دوبارہ اٹھایا ہی نہ جائے۔ اس لیے فرمایا میرے دوستوں کہ قیامت کے دن یہ سورج سوانیزے پر آئے گا، ہر آدمی اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں شرابور ہوگا۔ اتنے میں سارے لوگ جمع ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ جد امجد ہیں، صفی اللہ ہیں، اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر سجدہ کروایا، آپ کو بلند مقام دلوایا، ذرا چل کر اللہ سے کہیے کہ حساب لے لے ہمارا، یہ میدان حشر کی سختی بڑی سخت ہے۔ وہ کہے گا بھائی میں کیسے چلوں، اللہ نے مجھے منع کیا تھا اس درخت کا پھل نہ کھانا، میں نے پھر بھی کھا لیا، اللہ نے پوچھا کیوں کھایا تو یہ کیوں آدم کو ہلاک کر دے گا۔ پھر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ چل کر کوئی بات کیجئے کہ آپ آدم علیہ السلام کے بعد آپ کا مقام بلند ہے۔ وہ کہے گا نا، میں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، پوری قوم غرق ہو گئی، ہلاک ہو گئی، اللہ نے پوچھ لیا کہ نوح میری مخلوق کے لیے کیوں بد دعا کی، اللہ نوح اس کیوں کا جواب نہیں دے سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ تو کلیم اللہ ہیں، چل کر بات کریں، آپ اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ سے کہیں حساب لے لے، وَلَوْ فِي النَّارِ، اگرچہ جہنم میں ڈال دے، حشر کے میدان سے ہمیں اللہ نکالے، یہاں کی سختی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے او میرے ہاتھوں یہ قبطی مر گیا تھا، اگر اللہ نے پوچھا کیوں مارا تو کیا جواب دوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے آپ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، آپ ہی چل کر سوال کیجئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اور میرے جانے کے بعد عیسائیوں نے مجھے خدا مان لیا تھا، اللہ نے پوچھ لیا کہ ایسا کیوں ہوا تو میں جواب نہیں دے سکوں گا، تمہیں ایک کا پتہ بتاؤں جو تمہارے مسائل حل کر دے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ امت روتی ہوئی جائے گی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ اللہ کا رسول دیکھے گا میرا امتی مقام محمود سے نیچے اتر کے آ جائے گا، وہ کہے گا کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ اللہ سے کہیے حساب لے، یہاں کا دن بڑا سخت ہے، پسینے کا حال دیکھیے، ہماری جانوں پہ بنائی ہے لیکن جان جا نہیں رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سر بسجود ہوں گے اور روئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد سل تعطا، ارے میرے محبوب اپنے سر کو اٹھائیے، مانگیے کیا مانگنا ہے، واشفع تشفع، ارے سوال کیجئے جس کی شفاعت کریں گے۔ آج تیرے کہنے پر تیرا رب جنت میں ڈالتا جائے گا ڈالتا جائے گا ڈالتا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میرے مولا میری امت کا حساب لے لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا میرے نبی کس کو لاتا ہے حساب کے لیے، پیش کر کس کو تیرے رب کے سامنے حساب کے لیے پیش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف سیدنا ابوبکر صدیق، بائیں طرف عمر ابن خطاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے جاؤ ابوبکر اللہ کو حساب دو۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھ پر کسی کا احسان باقی نہیں ہے، میں نے سب کے احسان اتار دیے، ایک ابوبکر کا احسان میں نہیں اتار سکا، اس کا احسان قیامت کے دن اتاروں گا۔ اب ان کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جا کر اللہ کو حساب دو، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یتجلی یوم القیامت للناس عامۃ ولابو بکر صدیق خاصۃ، اللہ تعالیٰ پوری امت کے لیے عام تجلی کرے گا، ابو بکر سے خصوصی اللہ تنہائی میں اکیلے میں ملاقات کرے گا کہ تو میرے محبوب کا یار غار ہے۔ ابو بکر صدیق کہیں گے نا یا رسول اللہ، ابو بکر کی عمر 63 سال میں سے ابو بکر کا زیادہ زمانہ جو ہے وہ ایمان لانے سے پہلے کا ہے، اور اللہ نے پوچھ لیا ابو بکر پہلے ایمان کیوں نہ لایا تو کیا جواب دوں گا یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے نہ جا کر حساب دے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ابو بکر صدیق پیش ہوں گے روتے ہوئے آئیں گے، اللہ سے کہیں گے میں حساب نہیں دے سکتا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے یار غار تیرے تو میرے محبوب پر اتنے احسانات ہیں، تیرا رب انتظار میں تھا تو تب آئے تو تیرے احسانات کا بدلہ اتاروں، اور جا جنت تیرا انتظار کر رہی۔ پھر عمر ابن خطاب آئے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کسی کو ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں دیکھنی ہے وہ عمر ابن خطاب کو دیکھ لے، اس سے زیادہ کسی کی نیکیاں نہیں ہیں، مراد مصطفیٰ ہیں، مانگ کر لیا ہے۔ باقی فرمایا صحابی مرید ہیں، اللہ کے رسول کو دیکھا ایمان لے آئے، چہرے کو دیکھا عمل کو دیکھا ایمان لائے، لیکن عمر ابن خطاب مراد ہے، مانگ کر لیا ہے، کجا عمر حساب دے، کہا یا رسول اللہ کجا حساب دے، جیسے ہی جائیں گے اللہ ہنس کر جنت میں داخل کر دے گا۔ پھر عثمان بن عفان آئیں گے۔ میرے محترم عزیزوں، روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کے گھر میں عید کے موقع پر کوئی میٹھا بھی کھانے کو نہیں تھا۔ اللہ کے رسول کی امہات المومنین جو تھی، آپ ہماری مائیں جو تھی، اللہ کے رسول کی زوجات میں سے ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ آج عید کا مبارک دن ہے، گھر میں کچھ میٹھا بھی نہیں ہے۔ بلال نے سنا، جا کر عثمان کو خبر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر زوجہ کے گھر پر ایک ایک اونٹ سامان کا لدا کر بھیج دیا۔ بلال نے آ کر اللہ کے رسول کو اطلاع دی۔ منبر رسول پر بیٹھ کر اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے کہ یا رحمان سہل الحساب علی العثمان، اے اللہ تو عثمان پر حساب کو آسان فرما دے، وہ عثمان بھی اللہ کو حساب دیتے ہوئے ڈرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن طالب کے بارے میں فرمایا کہ اسرع المحاسبۃ یوم القیامت حساب علی، قیامت کے دن سب سے جلدی جو اللہ حساب لے گا وہ علی بن طالب کا لے گا۔ یا علی اترضى ان يكون منزلك امام منزلتي في الجنہ، اور تیرا گھر یوں میری جنت کے بالکل سامنے، کیونکہ تو فاطمہ بنت محمد کا فرمایا شوہر ہے، مجھے اپنی لخت جگر سے محبت ہے، تو حسنین کا باپ ہے، مجھے اپنے نواسوں سے محبت ہے۔ وہ علی کہے گا نا یا رسول اللہ کسی اور کو پیش کریں۔ جب یہ چاروں یار اللہ کے سامنے آئیں گے، اللہ ان کو دیکھے گا، اللہ کا جلال جو ہے وہ جمال میں تبدیل ہوگا، اور ان چاروں صحابہ کرام کی برکت سے اللہ پوری امت کے حساب کو آسان فرما دے گا۔ میرا محترم عزیز و دوستو اور بزرگو، عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ساری زندگی حدیث کی خدمت میں گزار دی۔ موت کا وقت قریب آیا تو فرمایا کہ چارپائی پر لیٹے تھے، طلبہ سے کہا زمین پہ رکھو عبداللہ کو، زمین پہ رکھا، اپنا رخسار زمین پر مل کے کہنے لگا اے اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پہ رحم فرما، اگر تو نے حساب لیا عبداللہ حساب نہیں دے سکے گا۔ ساری زندگی حدیث کے پڑھنے میں گزار دی، اور میں اور آپ کیا کر کے بیٹھے ہیں جو آج تن کر کہتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے گا، اللہ چھوڑ دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے، تو پھر جبار اور قہار کہاں گیا، پھر منصف ہونا کہاں گیا، پھر اللہ تعالیٰ کا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کہنا کہاں گیا۔ ارے میں اور آپ کیا اوقات رکھتے ہیں، کوئی صحابی، کوئی تابعی، کوئی ولی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، کس نے؟ حضرت القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام کو بلائے گا، عیسیٰ ذرا ادھر آ۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ڈرتے ہوئے، کانپتے ہوئے۔ اب چونکہ دنیا میں عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا، اللہ صرف پوچھے گا، حالانکہ جانتے تھے ایسا ہے نہیں، پوچھے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، عیسیٰ کیا تو نے اور تیری ماں نے کہا تھا کہ تیرے جانے کے بعد تجھے خدا مانے؟ عیسیٰ علیہ السلام میرے دوستوں اللہ کے اس سوال کی وجہ سے اتنا ڈریں گے کہ ان کے جسم کے ہر بال میں سے خون جاری ہو جائے گا۔ تو پھر میں اور آپ کہاں جائیں گے؟ کیا چیز ہے اللہ کو دکھانے کے لیے؟ ہے کوئی روزہ، کوئی نماز، کوئی تراویح، کوئی زکات، خیرات، صدقات، کوئی حج، کوئی عمرہ، کوئی امر بالمعروف، کوئی نہی عن المنکر، کوئی ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کے آگے رکھ کر ہم کہیں کہ ہاں یہ رکھ کر میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا؟ میرے اور آپ کے پاس کچھ ہے تو رب کے رحم کرم فضل کی بھیک ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں احساس پیدا کریں، زندگیاں تو ایسے گزر رہی ہیں، ہر گھڑی کا گزرنے والا ٹک ٹک جو فرمایا کانٹا ہے، یہ جو جل بجھ ہو رہا ہے یہاں گھڑی کے اندر، یہ اللہ کے قریب 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 لا رہا ہے، اور جب وہ بالکل سامنے آ جائے گا میرے دوستوں تو وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، وہ آئے گا سارے فرشتوں کو ایک صف میں کھڑا کر دے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عرش آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت کو لاؤ، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جہنم کو لاؤ، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میزان کو لاؤ، آج نیکی اور بدی کو تولنا ہے، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ النَّاسَ شَيْئًا، کوئی زیادتی، کوئی فرمایا اس کے اندر حرام خوری، کوئی غلطی کی گنجائش نہیں، اللہ کا میزان ہے بالکل صحیح ہوگا۔ اللہ کہے گا لیا پل الصراط کو، تو فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود آئے گا اور کہے گا یا عبادی، اے میرے بندوں، یا عبادی، اے میری بندیوں، انی انست لکم، آج تک تو میں خاموش کہا، منذ ان خلقتکم الی یوم احییتکم، جس دن سے تجھے پیدا کیا تو نے عیاشی، بدماشی، فحاشی، بے پردگی، بے حیائی، بد نظری، حرام کھانے میں، ظلم کرنے میں، زیادتی کرنے میں جو زندگی گزاری، میں خاموش رہا، دیکھتا رہا، اسمع
اسمعوا اقوالکم، تو جو کہتا تھا میں سنتا تھا، فرمایا اور تیری باتوں کو دیکھتا تھا، الیوم انصت لی، آج کا نظام اور ہے، آج تو خاموش رہے گا اور تیرا رب بولے گا، اور تیرا رب کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، حتیٰ کہ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، کوئی ذرہ برابر میں نے اور آپ نے عمل کیا ہوگا، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ، کسی پہاڑ کی اونچائی پر یا غار کی گہرائی کے اندر کیا ہوگا، او فی السماوات، یا آسمان پہ ہوائی جہاز میں اڑتے ہوئے دعا پڑی ہوگی، او فی الارض، یا زمین پہ چلتے ہوئے سجدہ کیا ہوگا، یأتی بہ اللہ، اللہ سب کو سامنے لے کر آ جائے گا۔ تو جب چھپنا کچھ نہیں ہے میرے دوستوں، بچنا کچھ نہیں ہے میرے دوستوں، اللہ کو ہر بات کا پتہ ہے، وہ تو ان ربک لبالمرصاد، ایک شکاری جب شکار کرتا ہے اور وہ عین شکار کے جب اوپر آتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اپنی توجہ سب سے ہٹا کر صرف اس شکار کو دیکھتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے، اللہ نے فرمایا ان ربک لبالمرصاد، وہ شکاری جیسے تھوڑی دیر کے لیے دیکھتا ہے نا، تو جب سے پیدا ہوا ہے اس دن سے لے کر موت تک میں ہر وقت تجھے ایسا دیکھتا رہتا ہوں۔ اور ہم نے پردے بند کیا، ختم، دروازے بند کیے، ختم، تنہائی ہو گئی، ختم، تھوڑے دور گئے، ختم، اب کوئی نہیں، اینما کنتم وہو معکم، جہاں چلا جا وہ تیرے ساتھ ہی ہوگا۔ تو اللہ کی معیت کا استحضار جس کے دل میں آ گیا میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جس کے دل میں آ گیا، ایک آیت قرآن کی سمجھ لیجئے، بیڑا پار ہو جائے گا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اپنی خواہشات کو کچل دیجئے، ضرورتوں کو کچل دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایک قدم رکھ اپنی خواہش پر، دوسرا جنت میں رکھنا تیرے رب کی ذمہ داری ہے۔ تو توبہ کریں میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم سبھی کہنے والے سے لے کر سننے والے تک، بلکہ کہنے والا زیادہ اور سننے والے اس سے کم گناہگار ہیں میرے دوستوں۔ ہم میں سے کوئی بھی آدمی گناہوں سے چھپا ہوا نہیں ہے، فرق اتنا ہے کسی کے کھل گئے، کسی کے اللہ نے چھپا دیے، لیکن جس کے چھپائے ہیں وہ زیادہ ڈرے کہ تو ستار ہے، تو نے چھپا کے رکھا ہے، تیرا کرم ہے، جن کے کھل گئے ہیں ان کو تو توبہ کا موقع ملا، مجھے بھی موت سے پہلے توبہ کا موقع مل جائے۔ اس کے لیے میرے دوستوں اسی دنیا کی زندگی کو مجھے اور آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہوگا۔ رمضان تو گیا میرے بھائیوں، گیا، اور بالکل ایسے ہاتھ سے گیا جیسے ریشم کا کپڑا ہاتھ سے کوئی کھینچے تو سلپ ہو جاتا ہے، ایسا رمضان ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور ہمیں احساس تک نہیں رہا۔ اس لیے میرے دوستو جاتے ہوئے وقت کی قدر کریں، اللہ تعالیٰ بڑا غفار معاف کرنے والا ہے، لیکن اس کو جو معافی مانگے، جو جھک کر آئے، ارے وہ تو ایسا ہے میرے بھائیوں، 2 منٹ اور لوں گا، وہ تو ایسا ہے، ایک آدمی نے 99 قتل کیے، ایک کے پاس جا کر کہا 99 مر گئے، وہ کوئی قتل، فرمایا معافی کی امید ہے، وہ کہا دفع ہو جا، کوئی معافی نہیں ہے، 99 آدمیوں کو مار کے معافی مانگتا ہے۔ کہا بڑا عجیب معاملہ ہے، اس کو خنجر نکالا اور پوری سینچری مار دی، کہا فرمایا 100 ہو گئے۔ پھر ایک مولوی کے پاس گیا، کوئی اللہ والا تھا، کہا کوئی معافی کی گنجائش ہے، 100 مارے ہیں، کہا فلانی جگہ پہ جا، اللہ سے معافی مانگ، وہاں اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے ساتھ مل کے بیٹھ جا، اللہ معاف کر دے گا۔ کہا بڑی بات ہے، چلا چلا چلا، راستے میں موت آ گئی میرے دوستوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھیے کہ عذاب والے فرشتے اور فرمایا نیکیوں والے فرشتے، دونوں گناہ اور نیکیوں والے پہنچ گئے، اس نے کہا میں لوں گا، اس نے کہا میں لوں گا۔ اللہ کے دربار میں واقعہ پہنچا، نیکیوں والے فرشتے نے کہا دیکھ میرے مولا، توبہ کا ارادہ کر کے نکلا تھا اور توبہ کے لیے جا رہا تھا، تو نے موت دے دی، نہ دیتا تو توبہ کر لیتا۔ گناہوں والوں کا نہ میرے مولا، دیکھ توبہ کی نہیں تھی، ابھی گناہوں پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا جاؤ، جا کر دیکھو کہ گناہوں کی بستی کے زیادہ قریب تھا یا نیکی کی بستی کے۔ روایت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ وہ شخص گناہوں کی بستی کے زیادہ قریب تھا، لیکن میرا رب جب معاف کرنا چاہے تو زمین کو سکیڑ کر اس کو نیکیوں کی بستی کے قریب کر کے معاف کر دیا۔ اور کیسے معاف کرے؟ ہم میں سے تو کوئی قاتل نہیں ہے میرے دوستوں، ہم میں سے تو کوئی اتنا برا نہیں ہے، تو پھر نا امیدی کس چیز کی ہے؟ کس چیز نے مجھے اور آپ کو اللہ سے دور کر دیا ہے؟ ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ تیرے فرمایا گناہ محدود، میری رحمت لا محدود، تو کر کر کر، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، آسمان کی اونچائیوں تک تو اپنے گناہ کو پہنچا دے اور آ کر ایک بار کہ اے اللہ میری توبہ معاف کر دے، میں سارے معاف کر دوں، فلا ابالی، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اب میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کے بعد مجھے اور آپ کو اللہ سے تعلق قائم کرنے میں کوئی چیز مانے نہیں ہونی چاہیے۔ جتنا نوجوان طبقہ یہاں بیٹھا ہے، اللہ کا واسطہ دے کر آپ کو کہتا ہوں، توبہ کرو، اپنے چہروں پر سنت رسول سجاؤ اور اپنے آپ کو نمازوں کا پابند بناؤ۔ جتنا میرا معتکف طبقہ یہاں بیٹھا ہے، اللہ سے مانگ لو کہ یہ سنت رسول اترنی نہیں چاہیے۔ اللہ سے مانگ لو میرے مولا کہ پوری رات جاگنے کے بعد اگر تو مجھے فجر کے لیے لا سکتا ہے تو عام دنوں میں کیوں نہیں؟ اصل میں آنا نہیں چاہتا، ایسا مانگو کہ میرا رب میرا اور آپ کا تعلق مسجد سے اور اپنی ذات سے جوڑ دے، جو کبھی بھی ٹوٹنے نہ پائے۔ لیکن مانگنا پڑے گا نا میرے بھائی،
اس نے تو کہہ دیا اللہ الصمد میں نیاز ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تیری، ضرورت تیری ہے، تو مانگ۔ تو مانگیں گے نا سارے انشاءاللہ تعالی۔ تو آج کے اس مجمع کے اندر ہم پکی ٹھکی اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں کہ بس میرے مولا جو ہوا سو ہوا، گزشتہ رات اگر شب قدر تھی میرے مولا، تیرا کرم، تیرا فضل، تیرا احسان، میرے سب گناہ معاف، آج میں نیا بن کر آیا ہوں۔ اب اس نئے بچے کو جیسے ماں گود میں لے کر سفید کپڑے میں لپٹتی ہے، تو بھی میرے مولا مجھے ایسے ہی نیکیوں میں لپیٹ کر اپنے قریب کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے دل میں اللہ اپنا خوف پیدا فرمائے، اور اللہ ہمیں وہ اعمال اپنے اندر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو روز قیامت نجات کا اور اللہ کی رضا کا ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔